اشداء علی الکفار ہونا تو میں گل پوری کراں اس تو بعد بند نہیں کرنی، ویڈیو چلنا نہیں ویڈیو چلے گی، کیوں بند ہوئے گی؟ اہل سنت دا سٹیج ہے، ویڈیو بالکل بند نہیں ہوئے گی، اگر اس جملے تے بند نہیں ہوئی تے اس جملے تے بھی بند ہون لگی نہیں۔ آج تک وہ سنت جمعے میں جو خطبے میں بیٹھا جاتا ہے وہ سنت حسین ہے، وہ رسول حسین کے عشق میں بیٹھے اور کھڑے ہوئے تھے۔ یہ مولوی نہیں بتائیں گے آپ کو، یہ مولوی نہیں بتائیں گے، کیونکہ مولوی کو اپنی روٹی کا چکر میں ہے، لیکن سب سے بعد النبی علی ہیں، علی ہیں۔ محفل میں ساری عوام کے سامنے ایک مصنوعی پیر مائک لے کر عقیدہ روافض بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، مولا مرتضیٰ نے جو عقیدہ بیان کیا اس کے خلاف کرتا ہے۔ اصحاب اور قرآن میں اور تابعین نے اور اولیاء امت نے، مفسرین محدثین کا جو عقیدہ ہے اور جو انہوں نے فرمایا ہے اس کے خلاف کر رہا ہے۔ ایسے میں ایک مجاہد علامہ کھڑے ہو کر اور وہ بتاتا ہے کہ بھائی سب سے پہلا نمبر حضرت مولا علی کا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا نمبر جو ہے امت میں ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ یہ مولا علی کا اپنا فرمان ہے، صحابہ و اہل بیت کا اپنا فرمان ہے۔ ایک مصنوعی پیر جو ہے وہ مائک لے کر تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت مولا پاک علی اور مرتضیٰ شیر خدا کے حوالے سے وہ یہ جملے کہہ رہا ہے کہ جو عقیدہ اہل سنت کے بالکل خلاف ہے۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو ہے وہ پہلا نمبر ہے۔ تو اس حوالے سے پھر ایک اسی اسنا میں ایک علامہ صاحب جو وہاں پر ماشاءاللہ مجاہد بھی ہیں، مجاہد اہل سنت ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا عقیدہ اہل سنت جو ہمارے قرآن سے، احادیث سے، بزرگ اسلاف اور سلف صالحین اور ان کی توضیحات و تشریحات سے واضح ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر کا اس امت میں، اس کے بعد عمر فاروق، پھر حضرت سیدنا عثمان ذو النورین اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ یہ اہل سنت کا جو ہے عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اس پر تو میں ایک ان علامہ صاحب کا چونکہ مجھے نام نہیں آتا، لیکن میں ان کو ہدیہ تبریک و تحسین بھی پیش کروں گا ماشاءاللہ کہ بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا انہوں نے، اور ایسا ہی کرنا چاہیے تاکہ جتنے بھی یہ بد مذہب ہیں ان کا راستہ روکا جا سکے۔ حضرات محترم، تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن یہ سب برابر نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے کسی کو ایمان کی دولت عطا فرما کر دوسروں سے ممتاز فرما دیا، پھر اہل ایمان میں سے کسی کو علم عطا فرمایا، کسی کو تقوی عطا فرمایا، اللہ جل وعلا نے کسی کو پرہیزگاری عطا فرمائی، تو یوں جو ہے ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ فضیلت کا یہ سلسلہ بڑھ کر یہ افضلیت کو جا پہنچتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے مختلف بندوں کو مختلف اعتبار سے افضلیت سے نواز دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ پاک نے دیگر انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے صحابہ سے افضل اور اعلیٰ فرمایا ہے۔ صحابہ کرام میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس پر امت کا اجماع ہے کہ خلفائے راشدین تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں۔ اسی حوالے سے جو اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت سیدی شاہ امام محمد رضا خان قنداری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد ہے کہ ہم فتاوی رضویہ کا حوالہ اس لیے پیش کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے اور کوئی ایک لین ایک لفظ بھی قرآن و حدیث کے خلاف یہاں پر نہیں لکھا ہوا۔ دیکھیں جی صفحہ نمبر 478 ہے اور جلد نمبر 28 فتاوی رضویہ شریف ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت نصرہم اللہ تعالیٰ کا اجماع ہے کہ مرسلین، ملائکہ و رسول و انبیاء بشر صلوات اللہ تعالی و تسلیمات علیہم کے بعد حضرات خلفائے اربعہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں۔ تمام امم عالم اولین و آخرین کوئی شخص ان کی بزرگی و عظمت اور عزت اور وجاہت اور قبول و کرامت و قرب و ولایت کو نہیں پہنچتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان میں باہم ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ یہ امام اہل سنت نے اہل سنت کا جو مذہب ہے وہ بالکل روز روشن کی طرح بیان فرما دیا۔ پھر مسئلہ افضلیت کا قطعی ہونا اس حوالے سے امام اہل سنت سیدی شاہ امام محمد رضا خان قنداری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مطلع القمرین میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق و عمر کی افضلیت پر جب اجماع قطعی ہوا تو اس کے مفاد یعنی تفضیل شیخین کی قطعیت میں کیا کلام رہا؟
ہمارا اور ہمارے مشائخ طریقت اور شریعت کا یہی مذہب ہے. یہ امام اہل سنت نے مطلع القمرین میں فرمایا. اور اس کے بعد سیدی الشیخ امام محمد رضا خان قنداری رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 581 پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں بالجملہ مسئلہ افضلیت ہرگز باب فضائل سے نہیں ہے جس میں ضیاف سن سکیں، بلکہ مواقف و شرع مواقف میں تو تصریح کی کہ باب عقائد سے ہے اور اس میں احاد صحاح بھی نامسموع ہے. متن العقیدہ طحاویہ اٹھا کر دیکھیں تو یہ بالکل واضح اور صاف شفاف الفاظ میں آپ کو یہ عبارت نظر آئے گی کہ جلیل القدر حنفی محدث حضرت امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفی 321 سنہ ہجری، آپ فرماتے ہیں وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اولا لأبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تفضیلا لہ وتقدیما علی جمیع الامتی ثم لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ثم لعثمان رضی اللہ تعالی عنہ ثم لعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. فرماتے ہیں یعنی ہم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت ثابت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کو تمام امت پر افضلیت اور سبقت حاصل ہے. پھر ان کے بعد حضرت فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا مرتضی رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہم خلافت ثابت کرتے ہیں. اسی حوالے سے المعجم الاوسط آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے صاحب کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ فرمائی تو ابوبکر صدیق کو نہ پایا تو ان کا نام لے کر دوبارہ فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک روح القدس حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اب بھی مجھے خبر دی ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ وہ ابوبکر صدیق اکبر ہیں. بات جو ہے یہ ہمارے اپنے کہے سے نہیں ہے بلکہ مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الحسنہ کی اگر آپ بات کہیں تو مولا مرتضی شیر خدا کے جو اپنے بیٹے ہیں وہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں. آپ اٹھائیں بخاری شریف 3671 نمبر حدیث پاک ہے، بخاری میں موجود ہے کہ حضرت مولا مرتضی شیر خدا آپ کے صاحبزادے محمد بن انفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی المرتضی سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل امت میں کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا ابو بکر. میں نے عرض کیا پھر کون ہے؟ تو فرمایا عمر. کہتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ اب اگر میں پوچھتا تو آپ حضرت عثمان ذوالنورین کے ارشاد فرماتے. حضرت محمد بن انفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا فوراً کہ حضرت عمر کے بعد آپ ہی ہیں نا سب سے افضل. تو ارشاد فرمایا میں تو ایک عام سا آدمی ہوں. حضرات محترم یہ تو محمد بن انفیہ والی بات مولا مرتضی شیر خدا کے بیٹے کی میں نے بات بتا دی. اور پھر بخاری شریف 3655 نمبر حدیث پاک آپ اٹھا کر دیکھیں تو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ عظیم صحابی رسول، وہ کہتے ہیں ہم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں سب سے افضل جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شمار کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد عمر ابن خطاب کو اور ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان کو شمار کرتے تھے. چونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کے قائل تھے، اس لیے بڑے بڑے ائمہ اس عقیدے پر کاربند تھے کہ جیسا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات کو اٹھا کے دیکھیں، حضرت امام شافعی کو دیکھیں، حضرت سیدنا امام مالک کو دیکھیں، صدیق اکبر کو افضل مانتے ہیں. جیسا کہ حضرت امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شرف اکبر میں موجود ہے. حضرت نعمان بن ثابت فرماتا ہے امام اعظم کہ انبیاء کرام کے بعد تمام لوگوں سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان ذوالنورین ہیں، پھر علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الحسنہ ورضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. یہ امام اعظم کا بھی عقیدہ آپ نے سن لیا. الباری شرح صحیح بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں تو حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام اور تابعین نظام کا اس بات پر اجماع ہے تمام امت سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الحسنہ ہیں اور رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. حضرات محترم السوائق المحرقہ میں حضرت امام مالک سے پوچھا گیا کہ انبیاء کرام کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے تو امام مالک نے بھی اپنا فتویٰ بتا دیا. فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق کی ذات ہے. سبحان اللہ.
اور الیواقیت والجواہر میں موجود. حضرت شیخ تقی الدین فرماتے ہیں کہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ افضل من سائر الامت المحمدیتی وسائر امم الانبیاء واصحابہم لانہ کان ملازما لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصدیقیت لزوم الذل للشاخص حتی فی مساک الانبیاء ولذالک کان اول من صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر صدیق تمام امت محمدیہ سے افضل ہیں اور تمام انبیاء کی ساری امتیں اور ان کے اصحاب سے افضل ہیں، کیونکہ آپ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح لازم تھے کہ جس طرح سایہ جسم کے ساتھ لازم ہوتا ہے، حتیٰ کہ میثاق الانبیاء میں. اور اسی لیے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق فرمائی ہے. یہ شیخ تقی الدین کی میں نے بات سنائی ہے. پھر علامہ ابن حجر اسقلانی قدس سر العزیز جو ہیں وہ شارح بخاری آپ فرماتے ہیں، اور یہ فتح الباری میں موجود ہے کہ ان الاجماع ان عقد بین اہل السنت ان ترتیبہم فی الفضل کترتیبہم فی الخلافت رضی اللہ عنہم اجمعین. کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کے درمیان اس بات پر اجماع ہے، خلفائے راشدین میں فضیلت اسی ترتیب سے ہے جس ترتیب سے خلافت ہے. تو حضرات محترم پتہ چلا کہ سب سے پہلا نمبر ابوبکر صدیق کا، دوسرا عمر فاروق کا، تیسرا عثمان ذو النورین کا، چوتھا مولا مرتضی شیر خدا کا ہے. یہی اہل سنت کا نظریہ ہے. کوئی بھی پیر، کوئی مولوی، کوئی نعت خوان، کوئی جتنا بڑا گدی نشین کیوں نہ ہو، دنیا کا کتنا بڑا نام لینے والا نہ ہو، وہ اس عقیدے سے پھر جائے تو سمجھ جائے وہ اہل سنت نہیں ہے، بلکہ وہ رافضیوں کا عقیدہ ہے.